السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال الله عز وجل يعلمهم الكتاب والحکمہ۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو لوگوں کے لیے کتاب ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اس وقت تک کسی بھی شخص کے لیے باعث رحمت، باعث شفا، باعث ہدایت نہیں بن سکتی اس کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے، جب تک اس کا فہم نہ آ جائے، جب تک اللہ رب العزت کی مراد کو نہ سمجھ لیا جائے۔ اور اللہ رب العزت کی مراد کو سمجھنے کے لیے جو سب سے زیادہ مضبوط اور اتھینٹک سورس ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کو سب سے زیادہ اگر کوئی ہستی جانتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انی اعلمکم باللہ، میرے صحابہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ دوسری بات، وہ کون سی ہستی ہے جس کی ادائیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی ادائیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری اور محبوب ہیں۔ اور یہ خطبے میں ہم الفاظ پڑھتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین جو بات ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین ہدی، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین انداز جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور وہ انداز وہ قول کی شکل میں ہو، وہ فعل کی شکل میں ہو، وہ تقریر کی شکل میں ہو، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کہا جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ بر صغیر کے اندر سب سے پہلے جس شخص نے انکار حدیث کا بیج بویا وہ سر سید احمد خان ہے۔ یہ شخص مغرب سے بہت زیادہ متاثر تھا اور سائنس کے مطابق، لاجک کے مطابق یہ تفسیر کرنے کا قائل تھا۔ اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور اس میں اس نے عقل پرستی کا خوب مظاہرہ کیا، اور اس نے عقل کی وجہ سے معجزات کا انکار کیا، جنوں کا انکار کیا، اسی طرح اس نے دجال کا انکار کیا، غیبی امور کا انکار کرتا گیا، اور حدیث کا تو اس نے کھلم کھلا جو ہے انکار کیا۔ یہ سر سید اور پھر پنجاب میں میاں والی کا جو علاقہ ہے وہاں چکڑالہ، وہاں عبداللہ چکڑالوی، انہوں نے تو بالکل واضح انکار حدیث جو ہے کھلم کھلا کیا ہے۔ اور یہ جو سر سید تھا یہ باقاعدہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ بائبل کے مطابق کیا کرتا تھا، یعنی بائبل سے مدد لینا تفسیر کے لیے اس کو گوارا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو صحیح اسانید کے ساتھ پہنچی ہیں اس سے انحراف کرتا تھا اور انہیں یہ جو ہے حجت نہیں سمجھتا تھا۔ تو یہ سلسلہ آگے بڑھا اور حمید الدین فراہی جو انہی کے ادارہ میں ٹیچر تھے علی گڑھ میں، وہ پڑھاتے رہے، ان کے افکار سے کافی متاثر ہوئے، اگرچہ تھوڑا بہت اختلاف بھی رہا ہے لیکن ان سے متاثر ہوئے۔ تو انہوں نے سر سید کے جو افکار ان کو جو ہے مستعار لیے ہے، اگرچہ یہ جو لوگ تھے
حمید الدین فراہی، اور پھر اس کا شاگرد امین اصلاحی، اور پھر اس کا آگے جو یہ شجرہ خبیثہ چل پڑا ہے جوید احمد غامدی۔ تو اصل جو بنیاد ہے سر سید کے بعد یہ حمید الدین فراہی ہے۔ اس نے سر سید کے افکار کو، نظریات کو مستعار لیا، لیکن اس نے ایک دوسرا انداز اپنایا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سر سید جو ہے کھلم کھلا یہ انکار حدیث کرتا ہے، تو انہوں نے شروع میں جو میٹھا میٹھا حساب رکھا، اور جس طرح باطل پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ شروع میں بڑی نرم نرم باتیں کرتے ہیں اور بڑی ہی جو ہے مطلب پر اثر تاکہ لوگ قریب آ جائیں، تو انہوں نے شروع میں جو ہے نرم ہاتھ رکھا، اور پھر جیسے جیسے ان کے ادوار چینج ہوتے گئے ان کی گمراہیاں بڑھتی گئیں۔ یہ جو شخص ہے حمید الدین فراہی، یہ جہمی الفکر، معتزلی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والا تھا۔ قرآن مجید کی تفسیر اس نے کی، تفسیر و نظام القرآن، اس میں اس نے تفسیر بالرائے کو اپنایا، اور اس نے جو ہے انتہائی جو ہے تحریف سے کام لیا۔ یہ شخص جو تھا اس نے بھی دجال کا انکار کر دیا، خروج دجال کا مسلمات کو اس نے چینج کیا۔ اسی طرح شاعر کی یہ شخص اس نے احکامات میں رجم کا انکار کیا، دجال کا انکار کیا، مہدی کا انکار کیا، اور اسی طرح جو اسلامی مسلمات تھی، رفع عیسیٰ، معجزات، ان کا بھی اس نے انکار کیا۔ یہ شخص جو تھا اس کا منہج تفسیر میں وہ محض قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے مطابق کرنا اور جہلی ادب سے یہ استفادہ کرتا تھا، اور اس نے ایک جگہ پر بالکل واضح لکھا ہے کہ یہ جو فروع ہیں احادیث، ان سے قرآن کی تفسیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس قدر یہ غالی قسم کا گمراہ شخص تھا۔ خیر اس نے تفسیر لکھی، پھر اس کی جو فکر تھی وہ اس کے شاگرد امین احسن اصلاحی کے اندر منتقل ہوئی۔ اس نے اپنے استاد کی فکر کو خوب پروان چڑھایا، اور یہ جو ہے یہ اپنے استاد سے 2 ہاتھ آگے نکل گیا۔ اس نے بھی اسی طرح نظم قرآن کو تفسیر کا سورسز بنایا، اور قرآن میں معنوی تعریف اس نے کی، معنوی بخاری مسلم کی حدیث کا انکار کیا، اللہ کی صفات کا انکار کیا، خود ساختہ اس نے اصول بنائے، خود ساختہ 20 صحیح احادیث کا اس نے انکار کیا۔ مثال کے طور پر مہر نبوت والی جو حدیث ہے، حدیث شفاعت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سنی والی جو روایت ہے، لا یقتل مسلم بکافر روایت ہے، انزل القرآن علی 7 احرف ہے، سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کا، اور یہ ایسا بدبخت تھا کہ یہ باقاعدہ حدیث کا جو ہے مذاق بھی اڑایا کرتا تھا۔ خنزیر کو مارنے والی جو روایت ہے، تو یہ کہتا تھا کہ تم خنزیر کو اس لیے مارتے ہو، تو خنزیر کو مارتے ہو تو ساتھ سلیب بھی توڑو، حالانکہ مسلمان تو اس لیے مارتے تھے تاکہ اس کی گندگی جو ہے ختم ہو۔ تو یہ بدبخت جو ہے اس قدر رجم کے متعلق جو ہے اس کا یہ ذہن تھا کہ یہ شادی شدہ کی سزا نہیں، دونوں کے لیے کوڑے ہیں، یعنی قرآن مجید کی شاعر کو، اسلام کے شاعر کو چینج کرتا۔ اس نے اپنی تفسیر میں نظم کا بہت زیادہ ذکر کیا کہ قرآن کا نظم ہونا چاہیے، اور یہ اس کی سوچ تھی۔ اس کے مطابق اس نے قرآن کی تفسیر کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کو اس نے کہا کہ یہ تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، نظم اصل چیز ہے، قرآن کو قرآن کے مطابق سمجھا جائے گا، اور اگر کہیں کوئی مسئلہ ہوا تو اس وقت حدیث کو دیکھیں گے، لیکن اگر عقل یہ کہے کہ حدیث جو ہے یہ قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے تو پھر حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ یعنی کسی صورت یہ
معجزات کا اس نے انکار کیا۔ اسرائیلی ایک طرف تو یہ احادیث کا انکار کرتا تھا اور دوسری طرف اسرائیلی بے سروپا روایات جن کی کوئی حیثیت نہیں، منکر ضعاف قسم کی روایتیں، وہاں سے استدلال کرتا تھا۔ یعنی اس قدر جو ہے یہ تضاد فکر کا یہ شکار تھا۔ اس نے صحابہ اکرام کی توہین بھی کی ہے۔ ایک صحابی کو اس نے گنڈا اور بدماش اوباش بھی کہا ہے۔ اس قدر اس کا جو شر تھا اس قدر زیادہ تھا۔ محدثین کے اصولوں سے واضح انحراف اور خود اپنے ذہن کے مطابق اصول بناتا، جس کو چاہتا صحیح کر دیتا، جس کو چاہتا ضعیف کر دیتا۔ اس روش کو دیکھ کر علماء اہل حدیث نے اس کے خلاف علم بلند کیا۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی جو بڑے امام اور اصولی تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کا رد کیا اور شروع میں کہا کہ یہ جو فرائی ہے اور اصلاحی ہے، یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اصلاحی مودودی کے جو عقائد و نظریات ہیں صرف مسئلہ کہ اہل حدیث ہی نہیں بلکہ ائمہ حدیث کے بھی خلاف، ان میں اعتزال اور تجاہل۔ اس نے سب سے پہلے تدبر قرآن تفسیر جو ہے بڑی ضخیم قسم کی لکھی اور اس نے جی بھر کر تفسیر بالرائے مضمون تفسیر اپنی سوچ اور فکر کو اس نے بھر دیا۔ اس نے خوب جو ہے تعریف کی، قرآنی حقائق کو بدلا۔ جب قرآنی حقائق کو بدلنے سے اس کا جی بھر گیا، پھر اس نے حدیث کی طرف متوجہ ہوا، پھر تدبر حدیث لکھی اور اس میں قواعد المحدثین پر اس نے ہاتھ صاف کیا، صحیح حدیث کا انکار کیا، بخاری مسلم کی روایتوں کا انکار کیا۔ محدثین کے متعلق اس نے دورہ جو ہے وہ مزاج اپنایا۔ اس کا جو یہ اصول تھا کہ حدیث اور سنت کے اندر فرق ہے، دونوں کا مقام الگ الگ ہے، دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے، یہ اس نے اصول قائم کیا اور یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہم جانتے چلیں کہ اس پر مختلف دور آئے ہیں۔ شروع میں یہ کچھ بہتر تھا، صحابہ کے اجماع کو مانتا تھا، حدیث کے متعلق کچھ صحیح تھا، پھر آہستہ آہستہ جب اس کی عقل پرستی بڑھتی گئی، یہ جو ہے وہ گمراہ ہوتا گیا۔ تو اس لیے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ فراہی یا اصلاحی جو ہے اس کی جو ہے جو کتابوں میں سنت و حدیث کے حوالے سے متضاد آراء ہے، یہ بات اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع میں کچھ کہتے تھے، پھر جیسے جیسے ان کی گمراہی بڑھتی گئی ان کی آرائیں چینج ہوتی گئیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تضاد بھی ان کے کلام میں ملتا ہے۔ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا بیان ہے۔ دوسری جگہ کہتا ہے کہ جو ہے نہیں، یہ جو حدیث ہے یہ ظنی و ثبوت ہے، قرآن جو ہے قطعی و ثبوت ہے۔ تو اگر قرآن قطعی و ثبوت ہے تو حدیث کا تعلق ہے، تو پھر ظنی چیز جو ہے جو مشکوک ہے اس کے نزدیک، وہ کیسے قرآن قطعی چیز کا جو ہے بیان ہو سکتی ہے؟ یعنی اس طرح کا تضاد فکر بھی ان کی کتابوں میں پایا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ حدیث اور سنت میں فرق کا جو نعرہ ہے، جو دعویٰ ہے، اس کے الفاظ تو بڑے نرم سے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بڑا ہی زہریلا اور بڑا ہی خطرناک قسم کا یہ دعویٰ ہے۔ یہ ایسا دعویٰ ہے جو اسلام کی حیثیت کو، اسلام کی عمارت کو یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ اس دعوے کا، اس قول کا معنی یہ ہے کہ جو سنت ہے نا، اس کو وہ تواتر عملی کے معنی میں لیتا ہے، اور جو حدیث ہے اس کو یہ خبر واحد کے معنی میں لیتا ہے، جس پر کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہو۔ اور سنت تواتر عملی کے معنی میں یعنی جس پر دوام۔ اور یہاں پر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو تعریف ہے، یہ جو مقلدین ہیں وہ بھی یہ تعریف کرتے ہیں، اور ان کے اصولیوں نے بھی یہ تعریف کی ہے کہ سنت وہ ہوتی ہے جس پر آپ نے دوام کیا ہو، اور حدیث وہ ہوتی ہے جس پر آپ نے کبھی کبھی عمل کیا ہو۔
آمین بالجار کے جو ہے مناظرے ہیں اس میں یا رفع الیدین کے مناظرے ہیں، وہ شرط لگاتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کرتے کیونکہ یہ سنت متواترہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی تقلید کو بچانے کے لیے، اپنے امام کے مذہب کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنے کے لیے جو ہتھیار بنایا ہے وہ یہ اصول ہے کہ بھائی قرآن اور سنت کے اندر یہ فرق ہے، حدیث اور سنت کے اندر کیا ہے، فرق ہے۔ سنت کو مانا جاتا ہے، حدیث جو ہے وہ تو ظنی ہوتی ہے، وہ تو کبھی کبھار آپ نے کیا، وہ اتنی اتھینٹک نہیں ہوتی، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ چور دروازہ جو ہے یہ مقلدین کی طرف سے کھلا ہے، جس کو منکرین حدیث نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی باطل پرست لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے نظریات بناتے ہیں، پھر نظریات بنانے کے بعد پھر اصول بناتے ہیں، اور پھر اپنی خواہشات سے جو ہے پھر ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو منکرین حدیث چونکہ وہ عقل پرست ہوتے ہیں، چونکہ وہ مغرب سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے حدیث کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ظنی ہے، کہیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن کے خلاف ہے، کہیں عقل کے خلاف ہے۔ تو یعنی انہوں نے یہ ایسے اصول بنائے ہوئے ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرنے کے لیے۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو فرق ہے یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے، سنت اور حدیث کا جو فرق ہے کہاں سے انہوں نے اخذ کیا ہے، ان کا تھاٹ آف نالج کیا ہے، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کیا قرآن کی کوئی آیت ہے جس میں یہ ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے، سنت کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے حدیث کی کم ہوتی ہے، یا سنت جو ہے اس کے اوپر دوام ہے اور حدیث کے اوپر دوام نہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ یہ شخص جو منکر حدیث ہے امین اصلاحی، یہ اس کے اصول خود ساختہ ہیں اور اس نے اپنی عقل سے اخذ کیے ہیں، اور یہ اپنی ایک درایت رکھتا ہے، جس درایت کے مطابق یہ کسی کو صحیح کر دیتا ہے، کسی کو کا انکار کر دیتا ہے، اپنی مرضی کیا ہے تو منکر کو بھی صحیح بنا دیتا ہے، ضرورت کے وقت حدیث کو بھی استعمال کر لیتا ہے، اور جب اپنے ذہن کے، اپنی سوچ کے، اپنی فکر کے خلاف آئے تو پھر وہ درایت کی دانتی جو ہے وہ اس کو چلا دیتا ہے اور حدیث کا انکار کر دیتا ہے۔ یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو درایت کی شرط لگائی ہے محدثین کی یہاں یہ شرط نہیں ہے۔ محدثین دو چیزیں دیکھتے ہیں راوی میں، عدالت اور ضبط، باقی تین شرطیں جو ہیں وہ سند کے متعلق، روایت کے متعلق کہ سند متصل ہو، روایت شاذ اور معلول ہو، عدالت اور ضبط کو دیکھتے ہیں۔ ان کے ہاں تفقہ کی شرط نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو فکر آئی ہے یہ شبلی نعمانی کی طرف سے آئی ہے، جس نے سیرت النعمان لکھی، اور اس نے محدثین کے جو اصول تھے اس کے اوپر خوب جو ہے مطلب ہے نقد کیا، اور اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ درانتی شرح۔ تو اللہ رب العزت جزائے خیر دے اور رحمتیں بھیجے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے حسن البیان لکھی، اور ایسا انہوں نے نقد کیا کہ شبلی نعمانی کو وہ باتیں اپنی کتاب سے نکالنی پڑی آئندہ ایڈیشن میں۔ اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ یہ کیسی شرط ہے، اس کی کیا دلیل ہے۔ تو یہ تفقہ کی شرط یا عقل کے خلاف ہونے کی، یہ محض ان کی فکر ہے، ان کی سوچ۔ جب یہ بات کلیئر ہے کہ یہ خود انہوں نے جو اصول بنایا ہے یہ اپنے تحفظات کے لیے بنایا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصول سنت اور حدیث میں فرق کا، یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ بھی سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں۔ تو منکرین حدیث بھی یہ کرتے ہیں اور مقلدین بھی یہ کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مقلدین جو ہیں اپنی جو ان کی طے کردہ جو مسائل ہوتے ہیں ان میں وہ اپنے موقف کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، اور منکرین حدیث جو ہے اپنی فکر کو بچانے کے لیے وہ حدیث کا جو ہے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی
ایک خطرناک اور بڑا ہی کبھی عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنے والا۔ اب اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ کیا قرآن سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو رسول کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کیا دلیل ہے، کیا آپ لوگوں کے پاس اصول ہے کہ آپ حدیث اور سنت میں فرق کرو گے اور یہ کہو گے کہ سنت میں اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت ہوگی، حدیث میں اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی؟ کیا ایسا کوئی فرق قرآن مجید کی کسی آیت میں جو ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جھگڑا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ رسول زندہ نہیں ہے تو لوٹانا کس کی طرف؟ سنت کی طرف ہے یا حدیث کی طرف؟ اگر وہ اس مسئلے کا حل سنت میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر حدیث کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے سنت کا معنی تو یہ ہے کہ جس کام پر آپ نے دوام کیا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ تو ایک دفعہ آپ نے کیا ہوگا نا، اس پہ تو دوام نہیں ہوگا۔ تو کیا پھر حدیث کا انکار کر دیا جائے گا، اس معاملے میں توقف کر لیا جائے گا، یا فیصلہ کروایا جائے گا؟ وہ آیات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکم ہونے کا ذکر ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو ان میں جھگڑے ہوں جب تک ان میں وہ آپ کو فیصل اور حاکم نہ مان لیں، کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو کیا صرف سنت کو ماننے پر جو ہے بندہ مومن بنتا ہے، حدیث کو ماننے پر مومن نہیں بنتا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ آج کوئی بھی شخص خیمے سے باہر نہ دیکھے کیونکہ آج تیز ہوا چلے گی، کوئی بھی شخص باہر نہ جھانکے، سب اپنی سواریاں باندھ لیں اور اپنے خیمے کو اچھی طرح باندھ۔ ایک صحابی نے سر کو اٹھایا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں ہوا نے اس کو اٹھا کر طے پہاڑ پر پٹخ دیا تھا۔ تو یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت پر جو اس کے ساتھ معاملہ ہوا، تو کیا یہ صرف سنت تھی یا حدیث تھی؟ سنت تو وہ ہے جس پر آپ نے دوام کیا۔ یہ سارے دلائل یہ بتاتے ہیں کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو محبت کا وعدہ سنت پر عمل کرنے پر کیا وہ حدیث پر بھی کیا، اور جو سزا اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انکار پر ہے وہ حدیث کے انکار پر بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں بھیجے محدثین پر، یہ ان کا فن ہے، یہ ان کا میدان ہے کہ انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، سنن کی، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور اس میں وہ احادیث لے کر آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ارشاد فرمائے، وہ حدیث لے کر آئیں اور انہوں نے احادیث کو سنن میں شامل کیا۔ امام باقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے معرفت السنن والآثار، اس کے اندر جو ہے وہ احادیث ہی احادیث ہیں۔ امام ابن الاثیر النہایہ میں فرماتے ہیں کہ شریعت کے اندر حدیث اور سنت دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور شرع میں سنت کا لفظ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، آپ کے طریقے پر بول دیا جاتا ہے۔ یہی معنی امام شاطبی نے الموافقات میں، امام ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن عبد البر نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے الکفایہ کے اندر باقاعدہ باب قائم کیا، التسویۃ بین کتاب اللہ وحکم سنت رسول اللہ فی وجوب العمل ولزوم التکلیف۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں برابری ہے، کس چیز میں؟ عمل کے وجوب میں اور شریعت کے لازم ہونے میں، تکلیف یعنی پابندی کے لزوم میں۔ جو اللہ رب العزت
کے فرمان کی حیثیت ہے وہی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. پھر انہوں نے باقاعدہ دلائل دی الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، الا انی مجھے قرآن اور قرآن کے ساتھ اس جیسی چیز جو ہے وہ عنایت کی گئی. اور اسی طرح اہل علم نے سنت کو حدیث کو قرآن کا ناسخ قرار دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی معنی ہے حدیث کی حجیت پر. تو التسویۃ بین کتاب اللہ و حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کا باب امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلی، شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ابواب ذکر کی ہے اور وضاحت کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ اللہ کی وحی ہیں، قرآن کی مثل ہیں عمل کرنے میں، حجت ہونے میں، عقیدہ ثابت کرنے میں، عمل ثابت کرنے میں. ہاں تلاوت میں نہیں، کیونکہ تلاوت کے اندر قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، حدیث پر مجموعی اجر ہے لیکن لفظ بلفظ پہ اجر نہیں. اب رہی یہ بات کہ جب ان سے کوئی جواب نہیں بن پاتا تو یہ تواتر کا ڈھونگ رچاتے ہیں. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ منہج اہل حدیث میں جو اصول فقہ ہے یا اصول حدیث ہے یا دیگر جو فنون ہیں ان کی کچھ ایسی مباحث ہیں جو ہمارے منہج کو جن سے تحفظ ہوتا ہے. تو یہ جو تواتر اور خبر احاد کی بحث ہے یہ متکلمین اور فلاسفہ کی ہے. یہ جو ہے یہ ضمناً اہل الحدیث نے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کر دی ہے. مناطقہ نے اس پر باقاعدہ نتائج مرتب کیے ہیں اور انہی اصطلاحات سے مقلدین نے اور منکرین حدیث نے اپنے جو مزعومہ ان کے جو مذموم جو خیالات اور نظریات تھے ان سے انہوں نے اپنے عقائد کو ثابت کیا ہے اور ظنی کی اصطلاح رائج کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حیثیت کو گرانے کی کوشش کی ہے. تو یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو تواتر ہے اس کی تعریف میں ہی بڑا اصولیوں کا اختلاف ہے. کوئی 10 کہتا ہے، کوئی 20 کہتا ہے، کوئی 70 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ اس کی تعریف پر یہ لوگ متفق نہیں ہیں چاہے جائے کہ اس کو یہ اتنا اتھینٹک بنائے. ہاں محدثین نے اس کو استعمال کیا لیکن انہوں نے کثرت کے معنی میں لیا اور خبر واحد ان کے ہاں حجت ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے خبر واحد کی حجیت کا. ائمہ نے خبر واحد کو ثابت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علاقوں میں ایک ایک صحابی کو بھیجا ہے، سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجا. کئی دلائل ہیں، ایک ایک بندے کی امان کو قبول کیا ہے، گواہی کو قبول کیا ہے. تو یہ نتیجہ ظنی اور قطعی کا یہ اہل باطل کا ہے. اور حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس پر بڑی عمدہ بحث کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ان خبر الواحد العدل الثقہ عن مثلہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجب العلم والعمل معا، وہ حدیث جو ثقات پر مشتمل ہو جس کی سند ثابت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو وہ اگرچہ اس میں ایک ہی راوی ہو ہر طبقے میں خبر واحد ہی ہو، وہ متواتر کی شرط تک نہ پہنچے، پھر بھی وہ علم و عمل کا فائدہ دیتی ہے. یعنی اس سے عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے اور اس سے عمل بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی رتی برابر بھی شک نہیں، وہ علم کا فائدہ دیتی ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے الصواعق کے اندر جو ان کی کتاب ہے طاغوت ذکر کیے، 5 طاغوت، وہ ہتھیار، وہ اصول جن کو اختیار کر کے اہل بدع نے اپنے نظریات کی حفاظت کی ہے اور کتاب و سنت کی بیخ کنی کی ہے، اللہ رب العزت کی دین کو بدلنے کی کوشش کی. اب ظاہر ہے یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جب انکار ہوگا تو آپ کی حیثیت کا انکار ہوگا. آپ کی حدیث کی حیثیت کو گرانا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو گرانا ہے، کم کرنا ہے. پھر آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ جب منکرین کو دیکھتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی حیثیت ہے
کہ آپ مبین ہیں، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ حالانکہ قرآن ان کا دعویٰ تو قرآن فہمی کا ہے، تو قرآن کا جو اسلوب ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کیا یہ جو اصطلاح ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، ما عام ہے، اور جو عموم ہوتا ہے وہ تو ہر فرد کو شامل ہوتا ہے، قرآن کا عام ہے، تو اس کو انہوں نے بغیر کسی دلیل کے خاص کر لیا۔ ایک طرف تو یہ جاہلی ادب کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں بڑا ادب آتا ہے اور بڑا بے سند اشعار سے یہ استدلال کرتے ہیں، تو دوسری طرف ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ ما کا عموم کتنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی تمہیں دے، سنت دے تمہارے زبان میں تو بھی لے لو، حدیث دے تو بھی لے لو، ما نہاکم جس سے روکے، وہ سنت ہو پھر بھی، وہ حدیث ہو پھر بھی، یعنی ما عام ہے۔ تو یہاں جو ماں کا عام یہ خاص کر رہے ہیں، اپنی سوچ سے کر رہے ہیں، اپنی فکر سے کر رہے ہیں، جاہلی ادب سے کر رہے ہیں جس کی کوئی سند نہیں، کوئی اس کے اندر جو ہے مطلب کوئی اس کا اعتبار نہیں۔ اور پھر کتنے افسوس کی بات ہے، اشعار پتہ نہیں انہوں نے لکھے بھی ہیں یا نہیں لکھے، پتہ نہیں ان کی کیا حیثیت ہے، اور ان کے اندر کیا جو ہے وہ جاہلیت ہے اشعار میں، اور کیا ان کے اندر جو ہے فضولیات ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شعراء کے متعلق نہیں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شعر کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے منہ میں انگارہ رکھ لیں، سے بخاری اور دیگر حدیث کی۔ تو اسلام نے تو اشعار سے روکا ہے، ہاں جو برے اشعار ہیں جو، تو یہ اسلام کی تشریح اشعار سے کر رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو یہ تفسیر کا سورسز قرار رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، حالانکہ آپ اللہ رب العزت کی ذات کو سب سے بڑھ کر جاننے والے، اللہ رب العزت کی محبت اس وقت مل سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنت حدیث کو اپنایا جائے۔ تو یہ دین کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہے اور کتنا مذاق ہے، اور پھر یہ حدیث کا انکار بھی کرتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ سنت کے متعلق بھی یہ پریشانی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہماری عقل کو فتنے سے بچائے کہ اگر ہم سنت سے قرآن کا نسخ کر دیں، یعنی حدیث کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے وہ دشمنی ہے، حدیث کو یہ کم اور بے وقت کرتے رہتے ہیں، حدیث کی حیثیت کو یہ گرانے پر تلے ہو، حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہو۔ اچھا یہ عجیب ہی بات ہے، تمہاری سوچ کے مطابق اگر حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہو تو حدیث کو چھوڑ دو۔ کیا تم سے پہلے 1400 سال، 14 صدیاں جو مسلمان آئے ہیں، جو محدثین آئے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے آئے ہیں، وہ بھی تو حدیثیں پڑھتے نہیں رہے؟ ثلاث کذبات والی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث شفاعت ہے، دیگر حدیث ہیں، تو محض اپنی سوچ یعنی اپنی عقل کو قرآن کے مخالف پایا تو حدیث کو اس کے مطابق بنا کر جو ہے اس کا انکار کر دیا کہ دیکھو جی ہمارا، او بھائی آپ کی عقل میں مسئلہ ہے، اپنی عقل کا آپ علاج کرواؤ، اللہ رب العزت کی وحی میں کوئی تعارض نہیں، ہر بندے کی عقل جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے عقل کا پابندی اس لیے نہیں بنایا، کس کی عقل کا کے پابند ہوتے، عقلیں مختلف ہیں، کسی کے پاس تھوڑی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی پر کوئی چیز جلدی اسے واضح ہو جاتی ہے، سمجھ ہو جاتی ہے، اور کسی کو ٹائم لگتا ہے، اس پر وہ چیز اس کو شرح صدر نہیں ہوتی، ہر ایک کی عقل مختلف ہے، تو کس کی عقل کو اللہ تعالیٰ معتبر بناتے ہیں؟ اچھا پھر کیا مطلب ہے، اعتبار ہے کہ کیسے بعض دفعہ علم کی کمی ہوتی ہے تو انسان کی عقل میں بات نہیں آتی، معلومات کی کمی ہوتی ہے، بعض دفعہ ذہن کے اندر جو ہے وہ جو ہے اپنا ذہن جو ہے وہ تضاد کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ کی وحی کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، ہماری عقل کے اندر تضاد، منکرین حدیث ہے کہ عقل میں تضاد ہے، ان کی سوچوں میں تضاد ہے، وہ جس الٹی گنگا پہ چل رہے ہیں اس میں خرابی ہے، اپنی فکر کو وہ درست کرے نا، اللہ کی وحی کے اندر تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کو سمجھ نہ آئے
تو وہ اپنی عقل کا، اپنی بدھی کا وہ علاج کروائے، نہ کہ وہ حدیث کو قرآن کے خلاف کہہ کر وہ حدیث کا انکار کر دے۔ محدثین نے کہا ہے آؤ میرے پاس، محدثین فرماتے ہیں لے کر آؤ، میں تمہارے تعارض کو حل کروں گا۔ اور اللہ کے فضل سے محدثین نے کتابیں لکھی۔ امام ابن قتیبہ دینوری کی طویل و مختلف الحدیث ہے، امام شفیع کی اختلاف الحدیث ہے، اسی طرح دیگر ائمہ نے جو ہے وہ حدیث کی وہ احادیث جو بظاہر متعارض تھیں یا قرآن کے ساتھ بظاہر، انہوں نے ان کا بہترین حل پیش کیا۔ علامہ شنقیطی کی کتاب ہے باقاعدہ، انہوں نے بہترین اس پر کام کیا۔ حدیث کو ظنی کہتے ہیں، اور یہ استدلال یہاں سے لیتے ہیں کہ حدیث چونکہ خبر ہوتی ہے، اور خبر یحتمل الصدق والکذب، اس میں سچ اور جھوٹ کا جو ہے امکان ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ محدثین کے ہاں اگرچہ خبر جو ہے حدیث کو بھی خبر کہہ دیتے ہیں، لیکن خبر کی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک خبر جو ہے اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کرو، اس کی چھان پٹک کرو۔ فتثبتوا، تم اس کی تحقیق کرو۔ محدثین نے یہاں سے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ اگر ثقہ تمہیں خبر دے تو مان لو، اور اگر فاسق دے تو اس کی تحقیق کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے باقاعدہ، سینا امام حاکم فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان نے جرحوہ وعدلوہ، انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو چیک کیا، ان کی عدالت کو چیک کیا، ان کے ضبط کو چیک کیا۔ تو یہ جو ہے نا کہ یحتمل الصدق والکذب، اب اگر مثال کے طور پر اس بات کو اگر آپ دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اب یہ بھی تو خبر ہے، جملہ اسمی ہے، تو کیا کوئی کافر کوئی کہہ سکتا ہے مسلمان کہ یہ تو خبر ہے، اس میں سچ جھوٹ کا امکان ہو سکتا ہے؟ اگر وہ سوچے گا تو اس کا ایمان چلا جائے، جائے کہ وہ کہے۔ کیوں؟ اب یہ خبر نہیں، اب یہ یقین کے درجے پر ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو علم تحقیق دیا ہے، علم الجرح والتعدیل، جو ان کے لیے باعث فخر ہے، محدثین کے اصولوں پر جب روایت کو پرکھ لیا جاتا ہے تو وہ صحت کے اعلیٰ معیار پر ہوتی ہے، پھر اس پر یقین ہوتا ہے۔ جب اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت ہو جائے تو پھر وہ ہمارے لیے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس پر ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو چیز ہمارے لیے فخر ہے، اسی کے اوپر جو ہے یہ قدغن لگا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے اہل الحدیث کو، مسلمانوں کو یہ جو دین دیا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عطا کی ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ آکسفورڈ میں پڑھنے گیا تو اس کی ایک عیسائی کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے نبی کی سیرت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے اندر ایسے لوگ نہیں، امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے، امام ابو داود جیسے، امام شافعی جیسے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے مسلمانوں پر کہ اللہ نے اسے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، اور قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اور قرآن کی جو مراد ہے، تشریح ہے، یہ بھی محفوظ ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں ذکر سے مراد صرف قرآن ہے، تو صرف قرآن کے لفظ ہی محفوظ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے لفظ اتارے ہیں، ان کی کوئی مراد نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، ان کی کوئی تشریح نہیں ہے۔ تو اگر صرف لفظ ہی مراد ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن ذکر سے مراد، انا نحن نزلنا ذکر سے مراد صرف قرآن ہے، تو ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر ذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر قرآن کتاب ہدایت کیسے بنے گا، کتاب شفا کیسے بنے گا، اس پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ مراد، اس کا معنی یہ کہ مراد تو محفوظ نہیں ہے اس کی۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے،
اور قرآن کی جو مراد ہے، قرآن کا جو بیان ہے، ان علینا ثم ان علینا بیانا، اس بیان کی حفاظت کی. اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک جماعت کو پیدا کی ہے، اور وہ ایسی جماعت ہے، محدثین کی جماعت، جو اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی، بہت بڑی نشانیوں میں سے. اور انہوں نے ہر وہ حدیث جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جڑتی گئی، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، تھکا دیا خود کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس عمل کی نسبت جڑتی گئی انہوں نے اس کی حفاظت کی. جو صحیح حدیث تھی اس کو محفوظ کیا، جو ضعیف تھی اس کو الگ کر لیا. اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو ہماری کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، یہ لوگ صحیح بخاری کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا بھی سے حدیث کا اس نے امین حسن اصلاحی نے انکار کیا. یہ بات یاد رہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ہم محدثون، رہے محدثین تو وہ اس بات پر متفق ہیں کہ بخاری مسلم کے اندر جو کچھ بھی ہے صحیح مرفوع متصل بالقطع، یقینی طور پر وہ صحیح اور مرفوع ہے. وانہما متواتران الی مصنفیہما، اور بے شک وہ اپنے مصنفین تک تواتر کے ساتھ وہ ثابت ہے. اور ہر وہ شخص جو یحوّن امرہما، ان کی عظمت کو کم سمجھتا ہے، کم کرتا ہے، گرانے کی کوشش کرتا ہے، فہو مبتدع، وہ بدعتی ہے، وہ مسلمانوں کے راستے کا راہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے جو جماعت مسلمانوں کی دی ہے، محدثین کی، اس کی وجہ سے دین محفوظ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ حدیث گاڑ لے اور محدثین کو پتہ نہ چل سکے. حافظ ابن حزم النبذ میں لکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص حدیث گاڑ لے اور محدثین کو علم نہ ہو سکے، اس سے تو پھر اللہ کی خبر کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا. اللہ تو کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کی حفاظت کی. تو جب یہ نہیں ہو سکتا، محال ہے کہ اللہ کی خبر جھوٹی ہو، تو پھر یہ لازم نتیجہ یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ ہے. یہ ہمارے لیے فخر ہے. اور پھر جب ایک مستشرق نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، حافظ بن حجر کی کتاب ہے، صحابہ کرام کی تراجم کے حوالے سے 4 جلدوں میں، جب اس مستشرق نے، غیر مسلم نے، جب اس کو ایڈٹ کیا، مستشرق وہ بندہ جس نے، جو کافر ہو، مسلمان نہ ہو، اور علوم اسلامیہ پر اس کو مہارت ہو، گرامر، بلاغت، منطق، نحو، صرف، تاریخ، ادب. جب اس نے اس کتاب کو ایڈٹ کیا تو اس نے مقدمہ میں ایک بات لکھی. اس نے کہا کہ مجھے اس بات پر بڑی حیرانگی ہے کہ مسلمان وہ واحد جماعت ہے جس نے دنیا کو اعلیٰ قسم کے معاییر تحقیق عطا کی ہے، اور یہ ایسے تحقیق کے معاییر ہیں کہ دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور وہ کہتا ہے کہ نبی کی زندگی تو محفوظ ہوئی، لیکن جس راوی کی زندگی حدیث کی سند کے ساتھ جڑتی گئی، اللہ نے اس کی زندگی بھی حدیث کی برکت سے محفوظ فرما دی. تو یہ تو ہمارے لیے فخر ہے، حدیث کی صحت، محدثین، اور ہم انہی کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگا رہے ہیں، انہی کو گرا رہے ہیں. یاد رکھیے محدثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے راوی ہیں. محدثین اپنی بیان کردہ روایتوں کے امین اور محافظ ہیں. جس طرح انہوں نے الفاظ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، بڑے بڑے سفر کیے ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے، چھان پھٹک کی ہے، کب پیدا ہوا، کس سے ملاقات ہے، کس سے نہیں، حافظہ خراب ہوا، اختلاط سے پہلے کی روایت کب کون کرتا ہے، بعد کی کون کرتا ہے، تدلیس تو نہیں ہے، انقطاع تو نہیں ہے، اچھا جرح تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی خفیہ علت تو نہیں ہے. محدثین نے باقاعدہ بڑی محنت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کیا کی ہے، حفاظت کی. اور وہ کہتا ہے کہ 6 لاکھ کے قریب راویوں کا ترجمہ مسلمانوں نے محفوظ کیا، اور صرف محفوظ ہی نہیں کیا، سندوں کے ساتھ محفوظ کیا. یہاں تو کسی کو اپنے نسب کی تیسری سیڑھی کا ہی پتہ نہیں ہوتا،
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کے اوپر کوئی کافر ہاتھ رکھے گا، الحمدللہ ہمارے پاس سند ہے اور ہم اس سند کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ اعجاز ہے ہمارے اسلام کا، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ یہی تو باعث فخر چیز ہے جس سے کفار جو ہے وہ جلتے ہیں۔ ان کی تو نبی کی سیرت ہی محفوظ نہیں ہے، ان کی کتابوں میں تعریف ہو، تو یہ اللہ نے ہمیں فخر دیا ہے، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تو محدثین اللہ کی زمین پر اللہ کی نشانیاں تھے، انہوں نے الفاظ بھی محفوظ کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی محفوظ کی ہے، انہوں نے حدیث کی مراد کی بھی حفاظت کی ہے۔ کسی نے اگر مراد میں مسئلہ کیا ہے، محدثین نے باب باندھ کر اس کا رد کیا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے شروع میں باب نہیں باندھا، الایمان قول و عمل یزید و ینقص، 44 کے قریب ابواب باندھ کر امام بخاری نے جو ہے وہ یہ مرجیہ کا رد کیا ہے۔ محدثین نے ابواب کے ساتھ رد کیا، محدثین نے شرح کے ساتھ رد کیا۔ ہر دور میں حافظ ابن عبد البر کو دیکھ لیں، حافظ ابن دقیق العید کو دیکھ لیں، ابن قیم کو دیکھ لیں، ابن تیمیہ کو دیکھ لیں، امام بخاری کو دیکھ لیں، انہوں نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی حفاظت کی ہے وہاں مراد نبوی کی بھی حفاظت، اور جس نے الفاظ میں یا مراد میں فرق کرنے کی کوشش کی، محدثین نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کی غلطی کو دلیل کے ساتھ واضح کی۔ محدثین نے عدل و انصاف سے کہا، اور وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نشانیاں تھیں، ان کے حافظ بڑے تھے۔ امام اسحاق بن راہوے ان کی جو مسند ہے، انہوں نے باقاعدہ زبانی وہ ساری کی ساری مسند جو ہے لکھوائی۔ امام دارقطنی کی العلل ہے 17-18 جلدوں میں، انہوں نے باقاعدہ زبانی اس کو لکھوایا۔ محدثین کے بڑے حافظ تھے، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محدثین پر کھول دیا، وہ اس کی دقیقیوں کو، وہ اس کی باریک بینیوں کو جانتے تھے۔ تو یہ ہمارا فخر ہے، اور الحمدللہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا دین دی ہے جس میں سند ہے، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند یہ دین میں سے ہے۔ محدثین پوچھتے تھے کہ سموا لنا رجالکم، ہاں بھی سند پڑھو، سند پڑھو۔ لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاریخ، سفیان بن سوری فرماتے ہیں کہ جب روات نے جھوٹ کا استعمال کیا تو پھر ہم نے اس کے لیے سند کا اہتمام کیا، تاریخ کا استعمال کیا۔ امام سخاوی کی الاعلام بالتوبیخ آپ پڑھیں، اس حوالے سے بڑی شاندار ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں حدیث کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو شخص امین حسن اصلاحی تھا، یہ منکر حدیث تھا، اس کا یہ نظریہ کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے، یہ سر سید احمد عبداللہ چکرالوی اور غلام محمد پرویز سے مستعار تھا۔ یہی نظریہ ہو بہو یہ قادیانیوں کا بھی ہے، یہی نظریہ ان مقلدین کا ہے جو قول امام کی حفاظت کے لیے اپنے مسائل کو بچانے کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور یہ ایسا نظریہ ہے جو حدیث کی اہمیت کو گرا دیتا ہے، جو حدیث کی وقت کو ختم کر دیتا ہے، جو اللہ کے دین کی جو بنیاد ہے حدیث، اگر حدیث نہ ہو تو پھر نماز کا بیان نہیں ہو سکتا، روزے کی وضاحت نہیں ہو سکتی، دین کا سانچہ اور ڈھال ہی ختم ہو جاتی ہے، پوری شریعت ہی بدل جاتی ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، خطیب بغدادی رحمہ اللہ علی مجمعین، انہوں نے ببانگ دول باب قائم کی اور حدیث کا جو ہے دفاع کی ہے۔ یہ گمراہ شخص تھا، صفات کے اندر بھی گمراہ تھا، اور اس نے 20 صحیح حدیث کا انکار کیا، اس کے اندر تجاہم بھی تھا، اعتزال بھی تھا، حدیث کا تمسخر بھی تھا، اور یہ ساری جو چین ہے یہ سر سید سے شروع ہوئی ہے، اور بر صغیر کے اندر یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے انکار حدیث کیا، اور علماء نے باقاعدہ پھر رد کیا ہے۔ مولانا صلاح الدین رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی باقاعدہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کے رد پر، اور اہل علم نے بھرپور طریقے سے ان کا رد کیا ہے۔ قاضی عزیر کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، وہ 2 جلدوں میں بڑی اچھی کتاب ہے وہ۔ اس کے علاوہ جو اس کے مراجع ہیں وہ اس میں حافظ ابن قیم کی جو سوائق المرسلہ، اعلام الموقعین، حافظ ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی، اور اسی طرح ابن عبد البر کا جامع بیان العلم و فضلہ، اسی طرح السنہ للمروزی، وہ بہت ہی اچھی منہج کے والے سے کتاب ہے۔ اس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو بحثیں ہیں سنت کے والے سے بڑی
کارآمد ہیں۔ امام شافعی کی باتیں جو ہیں سنت کے حوالے سے بڑی کارآمد ہیں، حدیث کے حوالے سے رسالہ کے اندر۔ اسی طرح آپ نے حزم کی جو باتیں ہیں خبر احاد کی حجیت پر، امام بخاری کی جو ابواب ہیں یہ بڑے ہی بہت ہی مطلب ہے قیمتی ہیں، انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کا دفاع کرنے کی، حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، کی توفیق عطا فرمائے، کی توفیق عطا فرمائے، کی توفیق عطا فرمائے۔